تو سلسلہ آپ کو ایک موقع دیتا ہے، ایک موقع آپ کو دیا جاتا ہے، آپ سلسلے کے ذریعے سے آپ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے سابقہ گناہوں کی۔ انسان غلطیاں کرتا ہے، عمدن کرتا ہے، خطاً کرتا ہے، غلطی سے بھی ہوتے ہیں، کبھی عمدن ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول، توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ، جو مومن مسلمان اللہ سے توبہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر اس نے کسی کا حق نہیں مارا، اگر کسی اور کا حق مارا ہے تو اس کا حق جب تک وہ نہیں دیتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمیں آج ہم نے توبہ کی ہے، اور توبہ کے جو الفاظ ہیں کہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو توبہ کرنے کے بعد ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ آئندہ کے لیے ہم وہ کام کریں گے جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ تو اب آپ کا ایک مرحلہ ہو گیا، جس کا حق مارا ہے، جس کا حق دینا ہے وہ کر کے، تو توبہ کا اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ نے اپنے سابقہ گناہ اللہ آپ کے معاف فرما دیں گے، آپ نے توبہ کر لی صدقے دل سے، تو وہ تو آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن جو سب سے بڑا آپ کا مرحلہ ہے وہ وعدہ ہے، وہ کمٹمنٹ ہے کہ آئندہ میں وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ تو سب سے بڑا جو آپ کے سامنے سب سے بڑی ایک چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب اس پہ قائم رہنا جو ہے آپ کی کامیابی کا دار و مدار اس پہ ہے کہ آپ یہ جو وعدہ آپ نے کیا اور اس وعدے پہ آپ قائم رہے، تو اس میں آپ کی کامیابی ہے۔ اور اگر توبہ کرنے کے بعد کچھ عرصہ کے بعد آہستہ آہستہ آپ گناہوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، اور ایک وقت آ جائے گا کہ آپ مکمل طور پہ واپس اسی جگہ چلے جائیں گے جہاں سے آپ نے آج جہاں کا تعلق آپ نے ختم کیا، تو وہ پھر اس کا نقصان بھی ہے، پھر اللہ کی ناراضگی بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کی جب ناراضگی ہوتی ہے تو ہر قسم کا نقصان جو ہے وہ ہمیں مل سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ جو توبہ کرنے کے بعد ہمیں اسباق دیے جاتے ہیں ہمارے روحانی تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے، وہ آپ جب فجر کی نماز پڑھیں تو فجر کی نماز کے بعد درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے جی؟ کس وقت پڑھیں گے؟ فجر کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے 200 بار۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، یہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یہ بھی 200 دفعہ۔
پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ بھی آپ نے 200 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی صبح کی نماز کے بعد آپ کے تسبیحات جو ہیں وہ ختم ہو گئیں۔ اب اس کے بعد جب آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے صلاۃ اوابین، 2 رکعت کی نیت صلاۃ اوابین آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس میں 1 دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد۔ یہ 3 دفعہ، یہ یعنی 6 آپ کے رکعت ہیں، اور ہر رکعت میں الحمد شریف 1 دفعہ اور قل هو اللہ احد 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نوافل جب پورے ہو جائیں تو پھر آپ کو وہی جو وظائف صبح کے وظائف ہیں، درود شریف، لا الہ الا اللہ اللہ، اسی ترتیب کے ساتھ 100 دفعہ درود شریف، 200 بار لا الہ الا اللہ اللہ، یہ 200 بار پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کو مغرب کی نماز کے بعد آپ کو وقت کی کمی محسوس کریں تو عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ اپنے وظیفہ جو ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جو ہے آپ کی روحانی طاقت کو بڑھاتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، تو اس کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، ٹھیک ہے؟ اور ادا نہیں کریں گے، اگر آپ اس میں کوتاہی کریں گے تو شیطان جو ہے وہ بالکل، آپ نے ابھی توبہ کی ہے تو اب شیطان کی نظر آپ پہ ہے کہ انہوں نے توبہ کی ہے، اب ان کو کیسے دوبارہ ہم نے واپس لانا ہے، کیونکہ یہ اصل مقابلہ جو آپ کا ہے، جو کامیابی کا اب دار و مدار ہے، وہ آپ کے اس چیز پہ ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا، آپ کے گناہ تو معاف ہو گئے، آئندہ کے لیے آپ نے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ پوری ایک جنگ ہے، ہر قدم پہ شیطان نے آپ کو ورغلانا ہے، ہر قدم پہ شیطان کی کوشش ہوگی کہ تم واپس اسی جگہ چلے جاؤ، اسی گمراہی میں چلے جاؤ، وہی گناہوں کا سلسلہ جو توبہ کیا ہے دوبارہ شروع کر لو، شیطان اب آپ کا پیچھا کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ وہ اس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، جی جہاد الاکبر، کہ ہم ایک جہاد پہ آپ تشریف لے گئے، جہاد پہ گئے، تشریف لے گئے، جہاد سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے واپس آ گئے، یعنی وہ جہاد تو ایک مرحلہ ہے، اس میں قربانی ہے، شہید ہو جائیں گے، بچ جاتے ہیں، غازی ہیں، وہ کچھ عرصہ ہوگا، لیکن وہ جہاد اصغر ہے۔ اور جہاد اکبر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ شیطان مسلسل آپ کے ساتھ لڑائی میں ہے کہ ادھر آنی، ادھر آ جاؤ، ادھر مت جاؤ، ادھر آ جاؤ، تو وہ آپ کو گمراہ کرنے میں شیطان مسلسل آپ کو حالت جنگ میں رکھتا ہے۔ تو اب آپ کی بڑی لڑائی جو ہے، اب بیعت ہونے کے بعد شیطان سے آپ کی لڑائی، کیونکہ اس نے آپ کو واپس اس جگہ پہ لانا ہے، اور آپ نے اپنے ایمانی قوت سے شیطان کی بات کو، شیطان کا جو حربہ ہے، شیطان جو سازش کر رہا ہے، شیطان جو ہمیں ورغلا رہا ہے، اس کے نرغے میں ہم نے نہیں آنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سر ہلا رہے ہیں لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی، شاید یہ جنگ آپ شیطان سے، یہ لڑائی لڑنی ہے یا نہیں؟ یہ اس کے بعد آپ کی
شیطان جو ہے وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ نے اپنے ایمان کا دفاع کرنا ہے، تحفظ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، اللہ تعالیٰ جو وعدہ ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعدے پہ قائم اور دائم رکھے، اللہ ہمیں استقامت دے۔ এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন। خدا کے فضل سے ہمیں پر ہے سایہ، غوث اعظم کا